امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنیفہ سے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر پوری زمین پر کوئی پناہ گاہ اور جائے امن نہ ہو تب بھی میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ خواہش رکھنا انسانی فطرت ہے، لیکن خواہشوں کو اپنے اوپر طاری کر لینا اور ان کے پیچھے بھاگنا یہ غلط ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی خواہشوں کو اللہ کے حوالے کر دیں، وہ عظیم رب انہیں بہترین وقت پر بہترین طریقے سے پورا کر دے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی، وہ اپنے گھر کی خواتین کے آپریشن کے وقت لیڈی ڈاکٹرز نہ ڈھونڈا کریں۔ جو کھو دیا ہے وہ کھونے کے لیے ہی بنا تھا، جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہماری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں یہ تو بس بہانہ بنتی ہیں ہمیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا، پھر ہی اللہ کی طرف سے کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ ملے گی، پھر ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا تھا۔ اگر کبھی آپ کی تذلیل کی جائے تو سخت سے سخت جواب نہ سوچو، بہترین جواب سوچو، کیونکہ اخلاق بہت کمال کی چیز ہے۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے، نیند گناہ گار کو گناہ سے بچاتی ہے۔ نیند برے انسان کے لیے اچھی ہے اور اچھے انسان کے لیے بری ہے۔ ہم دوسروں کے رویوں کو تو بڑی جلدی جج کرتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے رویوں پر غور کیا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ ہمارا پورا زور اپنے ظاہری حلیے پر تو ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر کے رویوں کو تبدیل کرنے پر ہم غور نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ حلیہ قبر تک جائے گا اور رویہ حشر تک، اس لیے ہمیں اپنے رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حشر میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اور رویے کیا ہیں؟ رویے رشتے ہیں جو مختلف صورتوں میں ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں۔ جس نے رشتے سنوار لیے اس نے رویے سنوار لیے، اور جس نے رویے سنوار لیے اس نے عاقبت سنوار لی۔ اپنے رویوں پر نظر رکھیں، دوسروں کے رویوں کو ان پر چھوڑ دیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، آمین۔ رویے انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے رویے جو آپ کی کل کائنات ہوں۔ یہ رویے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں۔ ان رویوں کی وجہ سے ہی ہماری زندگی جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی۔ اگر ہر کوئی انفرادی طور پر اپنا رویہ درست کر لے تو کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کی کہانی ایک جگہ آ کر رک جاتی ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے لیے کی جانے والی ہمارے اپنوں کی دعائیں، کچھ بھی ہماری زندگی کو آگے نہیں لے جا رہی ہوتیں۔ ایسے میں بے فکر رہیں، مایوس مت ہوں، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ ہمارا صبر آزما رہا ہے، وہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہے۔ ممکن ہے جن راستوں سے اس وقت اللہ آپ کو گزار رہا ہے، انہی راستوں کے آخری کنارے پر کوئی معجزہ آپ کا منتظر ہو۔
دعاؤں کا مسلسل ہمارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ بہت جلد اللہ ہماری زندگی میں بہاریں لائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی بہتری، کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو ہمیں تنگی لگتی ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے ہم چڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جن لوگوں، چیزوں اور راستوں سے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں گرایا جاتا ہے بلند کرنے کے لیے، توڑا جاتا ہے دوبارہ نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ ہماری خامیاں ہم پر عیاں کی جاتی ہیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم قدرت کے قوانین کو سمجھ لیں تو زندگی بہت سہل اور خوشگوار ہو جائے انشاءاللہ۔ چناؤ اس شخص کا کریں جو آپ کے مزاج کے بگڑے موسم کو برداشت کر سکے، جو آپ کے اندر کے طوفان کو سمجھے، جو جانتا ہو کہ آپ کے مزاج کی تلخی آپ کی فطرت نہیں بلکہ وقتی تھکن ہے، جو یہ سمجھے کہ آپ کی یہ بے وجہ کی اداسی آپ کی ضد نہیں ہے اور یہ شکایتیں محض لڑائی کی خواہش نہیں بلکہ محبت کا ایک طریقہ ہے۔ اصل ساتھ وہی ہوتا ہے جو آپ کو ہر حال میں سمجھے، نہ کہ صرف آپ کے اچھے لمحات میں آپ کے ساتھ ہو۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ یا تو میرے والدین کو میرا جنازہ برداشت کرنا ہوگا یا مجھے ان کا، یا تو میری اولاد مجھے دفنائے گی یا میں ان کو۔ حقیقت تو ہے، اس حقیقت کا سامنا تو کرنا ہی ہے، لیکن ہمارے دین نے ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا سکھا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ان سب چیزوں سے ہمیں ایک حد تک محبت کرنی ہے۔ ان سے ہماری جدائی ہمارے وجود کی انتہا نہیں ہوتی کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اگر یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو برداشت کر سکتی ہے تو یہ کسی بھی چیز کو برداشت کر سکتی ہے۔ یہ درس ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انسان کی زندگی میں ایک چھوٹا سا دیا ہونا ضروری ہے جو اندھیرے میں روشنی دکھا سکے، اور وہ دیا انسان کو خود ہونا چاہیے۔ دوسروں کو اپنی زندگی کا دیا بنانے والے اکثر اوقات ٹوٹ جاتے ہیں یا ٹھوکر کھا کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنا نور خود بنیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے ذہانت سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ آج اگر مشکل وقت ہے تو فکر مند مت ہوں، اس کا مقابلہ کریں ہمت و حوصلہ کے ساتھ۔ یاد رکھیں اگر سخت وقت آن پڑا ہے تو ایک دن گزر بھی جائے گا، بس اپنی قدر کیجیے کیونکہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں ہمارا توکل اللہ سے زیادہ اسباب پر ہوتا ہے۔ ہماری نظریں اللہ پر نہیں اسباب پر ہوتی ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے موسیٰ کے پاس توکل تھا، اسباب نہیں۔ جلتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس توکل تھا، کوئی اسباب نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ریگستان میں توکل تھا، اسباب نہیں۔ اسباب والے کبھی کبھی ہار جاتے ہیں، جیت ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ سیانے کہا کرتے تھے
کہ تم اپنے اندر اپنے بچپن کو کبھی مرنے نہ دینا، اس طرح تم تو بوڑھے نہیں ہوگے۔ اگر تم اپنے بچپن کو اپنے اندر سنبھال کر نہ رکھ سکے تو پھر تمہیں بوڑھا ہونے سے کوئی روک نہ پائے گا۔ شاید ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اندر بچپن کی وہ خوبیاں اجاگر کریں جو نفرت، حسد اور اس جیسی برائیوں سے پاک ہوتی ہیں۔ محبت بچپن کا خاصہ ہے۔ معصوم شرارتیں اور بونگیاں ذہنی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے۔ الفاظ اگر تلخ ہوں لیکن بولنے والے کا لہجہ نرم ہو تو اگلا خاموشی سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ بولنے والا خود کون ہے، اس کا کردار اس کے الفاظ کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں۔ بات چاہے کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں وزن آپ کے کردار اور نرم لہجے سے ہی آتا ہے۔ اس دنیا میں آپ چاہے کتنا وقت کیوں نہ گزار لیں، یہ دنیا آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس دنیا میں اپنے دوستوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے خود کو کتنا ہی ہلکان کیوں نہ کر لیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے سوائے ہمارے رب کے، بس وہی ہمارا ہے۔ وہی ہے جس کو جب پکارو وہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ بس اللہ مل جائے پھر سب مل جاتا ہے۔ ہم اکثر اللہ سے اپنے تعلق کو دعاؤں کی قبولیت سے ناپتے ہیں۔ دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہم پر مہربان ہے، اور اگر قبول نہ ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ دعا تو ایک بونس ہے، قبول ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو اس سے ہمارے اور اللہ کے تعلق میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تعلق اس سے الگ ہے، سر ہم نے ہر حال میں جھکانا ہے۔ اللہ کی رسی دراز ہے سب کے لیے، لیکن ایک دن جب یہ رسی کھینچ لی جاتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ وقت کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کا دماغ بھی۔ اس کا کیا گیا ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس مختصر سفر میں آنے والی تکلیفوں کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کا سارا سفر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر تکلیف کی ایک ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے، اور اس تکلیف نے کچھ عرصے بعد ختم ہو جانا ہے، تو کیوں اپنی زندگی کا سارا سفر اس مختصر دورانیے کی تکلیف کی وجہ سے خراب کریں؟ اس دوران اگر اپنی توجہ کسی تعمیری کام پر لگا لیں تو تکلیف ختم ہو جائے گی اور زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔
مقصد کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے جیسے درخت سے گرے ہوئے پتے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وقت کی ہوا انہیں جہاں چاہے اڑا کر لے جائے، جس کا دل چاہے انہیں رونتا ہوا گزر جائے۔ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، چاہے وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنانا ہی کیوں نہ ہو۔